وہ عورت ہر شام اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، مگر اس کی نظریں ہمیشہ کسی اور منظر میں کھوئی رہتی، ایک ایسے ماضی میں جہاں ایک نام اس کی دھڑکنوں میں بستا تھا، وہ نام جسے اسے نے کبھی زبان پر نہیں لایا مگر دل کے ہر کونے میں سجا رکھا تھا۔ زندگی نے اسے ایک عزت دار گھر دیا، شوہر دیا، بچے دیے، خوشیاں بھی دیں، مگر محبت شاید قسمت نے کسی اور موڑ پر چھوڑ دی تھی۔ برسوں پہلے جب وہ جوان تھی تب ایک شخص اس کی زندگی میں آیا تھا، وہ شخص اس کی خاموشیوں کو بھی سمجھ لیتا تھا، دونوں کے درمیان لفظ کم اور احساس زیادہ تھے، مگر حالات نے ان کے راستے جدا کر دیے۔ خاندان کی عزت اور معاشرے کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ وہ اپنے عشق کو ان سے پار نہ لے جا سکے۔ پھر ایک دن وہ لڑکی کسی اور کے نام کر دی گئی اور وہ شخص خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کبھی اس کے دل سے نہیں نکلا۔ وقت گزرتا گیا، عورت ماں بنی، پھر دادی، اور اب بڑھاپا اس کے چہرے پر اتر آیا تھا، لیکن دل کے کسی حصے میں وہ محبت آج بھی سانس لے رہی تھی۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، بجلی کی مدھم روشنی میں وہ اپنے پرانے صندوقچے کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کھولا تو اس میں پرانے کپڑوں کے نیچے چند زرد خط رکھے تھے، وہ خط جنہیں اس نے دنیا سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے ایک خط نکالا اور آہستہ آہستہ پڑھنے لگی، ہر لفظ اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ اس شخص نے لکھا تھا، تم اگر کبھی میری نہ بھی رو تب بھی میری دعاؤں میں ہمیشہ زندہ رہوگی۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس کی جوان بیٹی اندر آئی اور ماں کے ہاتھ میں وہ پرانے خط دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ عورت نے گھبرا کر خط چھپانے کی کوشش کی، مگر پھر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ وہ لفظ ہیں جو کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ بیٹی ماں کے قریب بیٹھی اور آہستہ سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی کسی سے سچی محبت کی تھی؟ عورت نے کھڑکی سے باہر گرتی بارش کو دیکھا اور دھیرے سے کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی بیٹا، لوگ صرف اس کے ساتھ جینا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط دوبارہ صندوق میں رکھ دیے، مگر اس رات پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کچھ عشق عمر بھر دل میں دفن رہتے ہیں، اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تب وہ یادیں خاموشی سے آنکھوں کے راستے باہر آ جاتی ہیں۔